السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 296۔ سورۃ الکہف، آیات ہیں 021 سے لے کر 027 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا كذلك یعنی اسی طرح، یعنی یہ بلاغت کلام پاک کی کہ ایک شخص کھانا لانے کے لیے پہنچا، لوگ حالات سے واقف ہوئے اور اس کے پیچھے چلے آئے کہف تک، تو اس کا ذکر ہے اس طرح ہم نے اعثرنا علیہم، اعثرنا یعنی خبردار کیا ہم نے ان لوگوں کو ان پر، یعنی بستی والوں کو خبردار کر دیا اصحاب کہف سے۔ کیوں؟ تاکہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا پکا ہے۔ اس کی شرح اس یقین قیامت، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، تو یہ انہیں بتلانا تھا، مشاہدہ کروانا تھا، جس کا وہ انکار کرتے تھے۔ کون؟ بستی والے لوگ۔ تو وہ پہنچے گھر پر، تو اس کی بھی شرح ہے، جبکہ وہ باہم جھگڑا کر رہے تھے، امرہم ان کے معاملے میں، آپس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے ان کے معاملے میں۔ تو فقط اس میں سے اب کچھ لوگوں نے کہا کہ ابنوا علیہم بنیانا، کہ یہ جو لوگ ہیں ان پر، یعنی غار کے اوپر، کہف کے اوپر ایک عمارت بناؤ، تاکہ ہم اس عمارت کو دیکھ کر ان لوگوں کو یاد کریں۔ ربہم اعلم بہم، یعنی اللہ ہی خوب جانتا ہے، ان سے واقف ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کیا کہا؟ جن کو غلبہ حاصل تھا، یعنی ایک ذمہ دار، جسے ہم کہتے ہیں ٹرسٹ۔ وقال الذین غلبوا علی امرہم، تو ان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم ضرور یہاں پر مسجد بنائیں گے۔ اب یہ بستی والوں کا قول ہے، لہذا کسی جگہ پر مسجد بنانا، اس کی دلیل نہ پکڑیں، کیونکہ کس کا قول ہے، کون کہہ رہے ہیں۔ تو کلام پاک میں فرعون کا بھی قول ہے، مجرمین کے بھی اقوال ہیں، تو قرآن سے احکام حاصل کرنے کے لیے بھی تدبر چاہیے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اب سنیے آگے، چونکہ مشاہدہ ہوا، ان کو دیکھا کہ رکوع، اب دیکھو کیا کہیں گے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا۔ ہر ایک بات پر ہم نے وقف کو اختیار کیا ہے۔ تو کہیں گے، اور کہا، کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ تین ہیں۔ کون؟ جو اندر کہف میں تھے۔ رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا۔ یہ پہلا قول ہوا، تین اور چوتھا کتا۔ اور کہیں گے کہ پانچ، چھٹا ان کا کتا۔ مگر دو باتوں کے بعد دیکھیں، رجمم بالغیب، رجمم بالغیب، تخمینے ہیں بن دیکھے۔
دوسرا ترجمہ، اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، رجمم بالغیب۔ اصل میں رجم یعنی کسی کو مارنا ہے تو ایک تیر مار رہے ہیں اٹکل کے۔ ابھی تیسرا قول آ رہا ہے، تو دو قول کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجمم بالغیب۔ اب تیسرا قول سنیے، کہیں گے 7 اور 8واں کتا۔ کہہ دو میرا رب ہی ان کے شمار کو اچھی طرح جانتا ہے، نہیں جانتے اسے مگر کم لوگ۔ اسی لہذا لوگوں نے یہ قول اختیار کیا جس میں رجمم بالغیب نہیں ہے، 7 اور 8واں ان کا کتا۔ تو یہ تدبر اور جستجو ہے کلام پاک کی، اس کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں۔ فلا تمہاری فیہم اللہ میرا انظہارا، یہ مار کیا ہے جانتے ہیں؟ مر گزرنا۔ تو دیکھیے کیسا حکم ہو رہا ہے، تم مت گزرو، میں ٹرو ترجمہ کر رہا ہوں، تم مت گزرو مگر یہ کہ ظاہری۔ تو مطلب کیا؟ مطلب کہ جستجو میں مت لگے رہو، 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، اور اس کی وضاحت، اور نہ پوچھو اس سلسلے میں کسی کو۔ ہاں، مطلب ہے کہ اس بات پر تم سرسری طرح سے گزرو، ظاہری طور سے، اس میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اب اور بات، کیونکہ اس کا پس منظر ہے، کبھی ایسا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتے تھے کہ بھائی کئی سوالات ہوئے ہیں، جیسے کہ کہب کا کون لوگ تھے یہودی امتحان لینے کے لیے، تو اس کے پس منظر یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ کل بتاؤں گا، پھر وہی آنے میں تاخیر ہوئی، تو ہدایت دی جا رہی ہے کہ نہیں، ہر فرد کو چاہیے کہ انشاء اللہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ آپ کبھی بھی ایسا نہ کہیں کہ میں یہ کل چیز ضرور انجام دینے والا ہوں، نہیں، بلکہ کیا کہنا چاہیے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا۔ ہاں، اللہ ہے کہ یوں کہو کہ انشاءاللہ، اگر اللہ کی مشیت ہو، اور اپنے رب کو یاد کرو اگر تم اسے بھول جاؤ، کیونکہ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، بھول جاتے ہیں، تو یاد کرو جب بھی یاد آئے، اور کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی بہترین بات بتائے گا۔ رشد یعنی کیا؟ درست بات، اس سے بھی زیادہ بھلی بات، درست بات مجھے بتائے گا۔ اب ان کے بارے میں پیش کیا جا رہا ہے، اصحاب کہف کے بارے میں، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ غار میں، کہف میں پڑے رہے 309 سال، مگر ایک بیان کیا کر رہے ہیں، 309 زیادہ، تو ہم نے ایک ساتھ ترجمہ کر دیا۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ یہاں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جتنا وہ رہے، اسی کے لیے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم ہے، چونکہ غیب یہ ہمارے لیے غیب، ساری ایسی باتیں جس کا ہمیں علم نہیں، ہم سے پوشیدہ ہیں، وہ جانتا ہے۔ تو کہف کے بارے میں ساری معلومات، حقائق وہ اسی کے پاس ہے، ہمیں تو جتنا بتلایا گیا۔ لیکن ابھی توجہ دیں تھوڑی، ابصر بہ واسمع، اب کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ یہ خاص ہیں الفاظ، تو اس میں نوٹ کریں جب کسی کی مدح، تعریف کی جائے اور اس میں تعجب بھی ہو، جی، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف، ابصر بھی، کیا اب آپ سوچیں گے کہ ابصر یعنی دیکھ، نہیں، ابصر بھی، کیا ہی خوب جاننے والا ہے، کیا ہی خوب سننے والا ہے، کون؟ اللہ۔ تو اس آیت میں اللہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اس کو مد نظر رکھیں۔ ما لَهُم مِّن دُونِهِ مِن ولی، یعنی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی نہیں ان کا، تو ابصر بھی واسمع، اور کوئی حامی نہیں، ولا یشرکو، اور وہی وہ اللہ
یشرکو کا فائل، اللہ کسی کو اپنے حکمت میں شریک نہیں کرتا. تو کچھ آیات ایسی کٹھن ہوتی ہیں تو میں وضاحت زیادہ کہہ دیتا ہوں. کہیں ایسا نہ ولا یشرکو کا ترجمہ کسی شخص کی طرف مت لگاؤ، یہاں کسی کو شریک کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے شرک، بلکہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے معاملات میں اپنے حکم میں کسی کو شریک کرے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. آپ تلاوت کرتے جائیے، پڑھ کر سناتے جائیے جو آپ کی طرف وحی نازل کی گئی تیرے رب کی کتاب سے. اللہ کے کلمات میں کوئی بھی تبدیلی نہیں، اللہ کی باتوں میں، اللہ کے احکام میں، اور تو ہرگز نہیں پائے گا ولن تجد من دونہ، اللہ کے سوا تو کسی جگہ کو پناہ گاہ نہیں پائے گا. ملتحدہ، تو اب ساتھ میں یہ ملتحدہ کے معنی ہم پناہ گاہ کیسے کر رہے ہیں، یا پناہ کی جگہ، یہ کیسے کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیے، رٹنا اور ہے، سمجھنا اور ہے. رٹنے سے کل آپ بھول جائیں گے کہ بے ملتحدہ کے معنی پناہ کی جگہ. تو سنیے گا، اردو میں بہت مشہور ہے مثال، مہد سے لے کر لحد تک، وہی لحد ہے. یہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک. اب اس کے معنی پناہ کیسے ہوئے؟ دیکھیے، ایک تو ماں کی گود ہوتی ہے، انسان دنیا میں اس کا وجود ہوا، اصل اس کی ماں کی گود، سب سے پہلے وہ کسی کو نہیں جانتا. اب یہ دنیا اس کی زندگی ہے، امتحان گاہ ہے. اصل مقصد کیا؟ آخرت. تو آخرت تو جب وقوع ہوگی، قائم ہوگی، تو اس کے امتحان کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک جگہ ہے، وہاں اسے رکھا جائے گا. تو اس لیے اس کے معنی کیے لحد. ملتحدہ کے معنی جہاں وہ پناہ حاصل کرے، اللہ کے سوا اور کوئی جگہ نہیں. تو اسی لیے لحد یعنی قبر اور ملتحدہ یعنی پناہ کی جگہ. تو انشاءاللہ آپ ان موٹے موٹے الفاظ کو جو ہیں یاد کرتے جائیں. اور ہمارے جو ساتھی ہیں مجیب اللہ صاحب، یہ جو آپ کے لیے نیا انداز اختیار کیے ہیں، آپ لوگوں نے تعریف کیے اور پسند بھی کیے، تو انہوں نے مزید پیشکش کی ہے کہ میں یہ جو گرامر وغیرہ بتاتا ہوں نا قرآن سے، تو وہ بھی بتاؤں. تو انشاءاللہ وہ بھی کوشش کروں گا ایک ایک، تو پھر وہ اوپر اس کو سیٹنگ کریں گے الفاظ وغیرہ، تو آپ کے زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئیں گے. تو دعاؤں کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھے گا. پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.